اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، کی لبنی وچ بازار کڑے۔ So Lahore was the main point for the Indian government and they decided کہ اٹیک ادھر سے شروع کیا جائے۔ 6 ستمبر کو رات کو میں اور میری والدہ بس 2 تھے، تو اس دن میں اور میری والدہ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ تو رات کو میں اسی طرح جیسے ریگولرلی بندہ سوتا ہے میں بھی سو گیا۔ تو جب سو کے اٹھا ہوں تو نہا نہو کے تیاری کر کے کپڑے بدل کے تو میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ تو باہر جب نکلا ہوں، گھر سے باہر نکلا ہوں، تو اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جب میں باہر نکلا ہوں تو گلی محلہ مکان ادھر ادھر لوگوں کو دوڑتے باتیں کرتے شور مچاتے سنا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو سب نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اب جی انہوں نے پوری کی پوری ڈویژن کو آپ لے لیں کہ ایک ڈویژن میں 10,000 سولجر ہوتے ہیں، انہوں نے پوری کی پوری ڈویژن ٹینکس اور آرٹلری کے ساتھ لاہور کی طرف بھیج دی۔ اب جو لاہور کی سرحد ہے وہ 2 بندوں کے ہاتھ میں تھی، ایک میجر شفقت بلوچ ہڈیارہ سیکٹر پہ 90 جوانوں کے ساتھ، اور دوسرے میجر عزیز بھٹی برکی سیکٹر پہ 100 جوانوں کے ساتھ۔ کیا جذبے تھے یار ان لوگوں کے، کتنے بہادر لوگ تھے۔ اب اگر سٹیٹس کو دیکھا جاتا تو پاکستان جنگ ہار رہا ہے، کہاں 10,000 بندوں کی ڈویژن، کہاں 100 جوان اور کہاں 90 جوان، مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ لیکن جو جذبہ شہادت ہے، جو جذبہ جہاد ہے، اس نے سٹیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے غزوہ بدر میں 313 مجاہدین تھے اور وہ کامیاب لوٹے۔ پاکستان کی فوج نے جواب دیا کہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ کیسے حملہ کرتے ہیں۔ اسی دوران میں صبح یعنی 6:30-7 بجے میں گھر سے نکلا تو مجھے پتا لگا کہ انڈیا نے اس طرح حملہ کیا ہے۔ بہر صورت تو ہم سارے بیٹھ گئے صدر صاحب کی تقریر سننے کے لیے۔ تو صدر یعقوب نے ایسی شاندار تقریر کی، آپ نے تو پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں، کبھی کبھی ٹی وی پہ آتی ہے، اور کمال کی تقریر کی انہوں نے، اور مختصر۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان قوم کیا ہوتی ہے۔ اب انڈیا نے خود ایک حملہ کیا ہے، ہم بحیثیت مسلمان انڈیا کو بتائیں گے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا کہ میں وہاں ناشتہ کروں گا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر انسان کے بچے ہونا تو وہاں ناشتہ کر کے دکھا۔ بہر صورت اس نے بڑی شاندار تقریر، اس نے یہاں تک کہا کہ مسلمان لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، لیکن ہارتا نہیں ہے۔ جنگ سے پیٹھ یعنی بیک نہیں کرتا، جنگ کی طرف بڑھتا ہے، اور ایسا حملہ کرتا ہے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بہر صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری قوم آج زندہ ہو گئی ہے اور اپنا آپ کو بتائے گی کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ اب سٹیٹس تو وہاں پہ بھی پیچھے رہ گئے جہاں پہ ایم عالم صاحب نے 1 منٹ کے اندر 5 جہاز تباہ کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ کیا عظیم لوگ تھے۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی تھی، اور ایک ساتھ ان کے پتہ نہیں فرینڈ تھی یا ساتھی تھی، وہ دونوں لڑکیاں روزانہ ٹرین پہ بیٹھ کے یہاں میڈیکل کالج میں آتی تھی اور پڑھ رہی تھی، میڈیکل کر رہی تھی، ڈاکٹر بن رہی تھی۔
تو وہ اس دن مجھے اب یاد نہیں کہ واپس آ رہی تھی وزیر آباد یا وزیر آباد سے لاہور جا رہی تھی، یہی ان کا، تو میرا خیال ہے کہ واپس آ رہی تھی، تو ان پہ انڈیا کے جہازوں نے فائرنگ کر دی اور وہ لڑکی پہلی شہید تھی پاکستان کی جس کو انڈیا نے شہید۔ دیکھو جی، ہمارے مسلمانوں کے جذبات ہیں، اور یہ جنگ جو تھی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، تو اسلام کا ہر آدمی جو تھا نا وہ جذباتی ہو جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے محاذ پہ بھیجو، مجھے محاذ پہ بھیجو۔ لوگوں میں اتنا جوش اور جہاد کی بہادری پیدا ہو گئی کہ ہر آدمی جہاد میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک واقعہ جو اکثر اخبارات میں سننے کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ بلڈ ڈونیشن کی باری آئی جو سپاہیوں کو پرووائڈ کرنا تھا، تو ہر بندے کا جذبہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کے بلڈ ڈونیٹ کرے۔ ایک نوجوان تھا جو انڈر ویٹ تھا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ انڈر ویٹ آپ یہ لے لیں کہ 48 kg تھا وہ، تو باہر وہ دکان پہ گیا ہے اور ادھار اس نے 2 کلو کا باٹ پکڑا ہے، کپڑوں میں چھپایا ہے اور واپس آ کے اس نے اپنا ویٹ پورا کیا ہے اور بلڈ ڈونیٹ کر کے آیا۔ کیا جذبے تھے یار لوگوں کے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ پتہ چلا کہ آرمی کے جہازوں نے حملہ کر دیا ہے، ہم سب چھتوں پہ پہنچ گئے۔ اس زمانے میں ہمیں ڈر نہیں لگتا تھا، چھتوں پہ دیکھا آرمی کے جہاز آ رہے ہیں، 2 یا 3 جہاز ہمارے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ادھر ریڈیو پہ یہ بھی آ رہا تھا کہ جہازوں کی فلائٹ اپنا ایئر ٹو ایئر اگر جنگ ہو تو وہ دیکھنی نہیں ہے، لیکن ہم کہاں باز آتے تھے بھائی، ہم وہ اوپر لڑائی ہو رہی ہے تو ہم باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پل کے پاس ہی تھا وہ انسٹرکٹر روم، تو دیکھتے رہے جہاز گرے ہیں ادھر جا کے، تو یہ سارے اللہ اکبر نعرے لگاتے رہے، نعرے لگاتے ہیں، سبھی کا اتنا جذبہ تھا۔ میں اپنا گھر میں آیا تو ادھر میں نے دیکھا ایک وہ ایکسل ہوتا ہے نا ویل کا، اتنا موٹا، وہ میرے گھر کے پاس گرا تھا۔ وہ اتنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بمب اتنے شدید تھے کہ اتنا موٹا لوہا جو ہے نا وہ بھی پگھل کے تو بکھر گیا، باہر بکھر گیا۔ اور پھر جو سیالکوٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ انڈیا نے اس طرح حملہ کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح بھی ہو سکے ہم نے سیالکوٹ فتح کر دیا۔ انہوں نے ٹینک جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹینک گزارے، تو کہتے ہیں کہ آرمی کے لوگوں نے، اگر ان کے پاس کوئی توپ نہیں تھی، کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ ٹینکس کے آگے لیٹ کے اپنی جانیں قربان کر دی اور ان کو تباہ کر دیا ٹینکس۔ اس طرح انہوں نے اتنا زبردست حملہ کیا انڈیا کی آرمی پہ کہ انڈیا کی آرمی واپس ہونا شروع ہوئی۔ وہ جو سیالکوٹ کو فتح کرنے آئے تھے نا، وہ وہاں سے پھر واپس جانا شروع۔ بہت سارے ٹینک تو وہی ان کے ڈیمیج ہو گئے، اور باقی جو بچے وہ لے کے چلے گئے۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ گھروں کی عورتیں جو بچوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی، وہ کھانا انہوں نے پیک کیا، اور یہ جی ٹی روڈ کی طرف سے جو سڑک لنک روڈ کہلاتی ہے اور واگا اس سے شالیمار باغ سے آگے سے گزر کے آگے جاتی ہے، اس سڑک پہ سارے شہر کی عورتیں اور آدمی جمع ہو گئے، اور جو کھانا انہوں نے پکایا ہوا تھا نا وہ ٹینکوں پہ پھینک رہی تھی کہ آپ کے لیے کھانا، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ انڈیا کو فتح کریں گے اور ہمیں اس قابل بنائیں گے کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان میں یہ خوبی ہے کہ وہ جب جنگ پہ ہوتا ہے
تو اتनी बहादुरी उसमें अल्लाह ताला पैदा कर देता है कि उसको शिकस्त नहीं होती। अब यार आजकल लोग डरते हैं जहाद के नाम से, घबराते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो ठीक है कि जो अमन है वो प्रायोरिटी पे है, सबसे पहले अमन है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आपको तैयार होना चाहिए। अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपके पीछे अल्लाह की मदद है, पंजतन पाक की मदद है और उनके फरिश्तों की मदद है। वाकई सीरियसली 1965 की जंग में अल्लाह के फरिश्ते, अहले बैत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की मदद के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। आप इंडियन ऑफिसर्स के इंटरव्यू देख लें जो कह रहे हैं कि हमें उस आसमानी फ़ौज का बता दो जो घोड़ों पर सवार थी और उनके हाथों में तलवारें थी। और उसमें ये भी आ गया था कि वो ये जो जब लाहौर पे करते थे ना वो एयर अटैक, तो वो कहते थे कि हम अटैक करते हैं, बम गिराते हैं, तो कोई ये सब्ज़ लिबास वाला आदमी आके ना उसको कैच कर लेता है, वो बम को कैच कर लेता है। ऐसे भी उन्होंने, ये उनके बयान है, उनके पायलटों के बयान है कि जब हम बम गिराते थे तो कोई सब्ज़ चोले वाले आते थे तो वो ऐसे आगे हाथ करके बम को पकड़ लेते थे। तो ये अल्लाह की मदद थी, ये अल्लाह की मदद थी, सारी अल्लाह की मदद थी। अल्लाह ने बचाना था, बचाया अल्लाह ने। अब तो वो ज़माना ही ख़त्म हो गया है। किसी ज़माने में बच्चों में ये एक जारी हो गया कि हम बड़े होके आर्मी में भर्ती हो। अब तो कोई बच्चा नहीं कहता मैं आर्मी में भर्ती हूं। अब वो जज्बे ही नहीं रहे लोगों में, वो मोहब्बत ही ख़त्म हो गई है पाकिस्तान फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान। पता नहीं किस बदबख्त ने इस मोहब्बत की दीवार में दरार डाल दी। अब जी यार ये कहते हैं कि शहीद होते हैं तो तनख्वाह भी लेते हैं, तो अल्लाह के बंदों अपने घर को भी पालना होता है। कि आपके अंदर इतना दिल है कि आपकी शादी हो 6 माह बाद या आपकी बहन की शादी हो 1 माह बाद, आपने अपनी माँ को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना हो या आपके घर बेटे ने पैदा होना हो और आप सरहद पर ड्यूटी दे रहे हो, अगर आपको इतनी आसाइश वाली ज़िंदगी लगती है तो आप खुद आर्मी ज्वाइन करें। अजीब बात है यार, अगर जो सैलरी है या बाकी चीज़ें हैं ये शहादत से आगे होती तो शहादत की फजीलत में आयात और अहादीस ना होती। अजीब बात है यार, मतलब कि कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे या कब्ज़ा कर लेंगे। कोई मजाक चल रहा है? आज हम न्यूक्लियर पावर हैं। जब हमारे पास 13 टैंक थे हम तब नहीं आपसे डरे, तो आज क्या खाक डरेंगे? अजीब बात है, अपनी हरकतों से बाज आएँ आप। अगर अमन चाहते हैं खित्ते में तो आप भी तमीज़ के साथ रहें, कुछ शर्म व हया करें, वरना जो ये सब्ज़ लाली परचम शाही किले पर नज़र आता है ये लाल किले पे भी नज़र आएगा और एक दिन ज़रूर नज़र आएगा इंशाअल्लाह। मेरे वतन है मेरे वतन, मेरे वतन है मेरे वतन, कोई आँच ना तुझ पर आए, धूप के बदले है सूरज, धूप के बदले है सूरज, बरसाए तुझ पर साए, मेरे वतन है मेरे वतन है मेरे वतन। मेरे दिल में धड़क रही है तेरे प्यार की खुशबू, मेरे दिल में धड़क रही है तेरे प्यार की खुशबू,
تیرے پیار کی خوشبو، پھول میرے جذبوں کے تیری مٹی نے مہکائے، میرے وطن اے میرے وطن اے